خواتین و حضرات، خوش آمدید کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ۔ بھارت صفاقیت پر اتر آیا ہے۔ ایک طرف اس نے ریاست کو ہڑپ کر لیا اور دوسری طرف رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ طرح طرح کے قوانین، ٹاڈا پوڈا اور من گھڑت FIRs کے ذریعے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش میں ہے۔ طرح طرح سے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور اپنے ہی قوانین کو نہیں مان رہا۔ اسی پر بات چیت کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما اور وائس چیئرمین آف فرینڈز آف کشمیر عبدالحمید لون صاحب، جن سے آج ہم اس مسئلے پر بات کریں گے۔ عبدالحمید لون صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ جو کشمیری خواتین ہیں، آسیہ اندرابی صاحبہ اور ان کے ساتھ جتنی بھی خواتین ہیں، ان کو سری نگر جیل میں رکھنے کے بجائے جو تہاڑ جیل ہے وہاں پر رکھنا کیا عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کشمیر ڈیجیٹل کا شکریہ، جی، جہاں آج ہم کشمیر پہ بات کر رہے ہیں، جی، وہاں ظلم ستم جو ہو رہا ہے، جبر، اور جہاں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی جو موومنٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں لوگوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، تو وہیں آج اس ڈیجیٹل دور کے زمانے میں جی، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک کانفلکٹ ہے جس کا اقوام متحدہ نے ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ اس میں آپ کو حق قدرت کا پورا حق ملے گا، ٹھیک ہے، مگر کوئی 78 سال گزرے، کشمیریوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہیں وہاں پر لا قانونیت ہے، جنگل کا راج ہے، ظلم ستم عروج پہ ہے، اور آکوپیشنل فورسز وہاں پر جو ظلم کر رہی ہے، دنیا میں اس کی کہیں مثال نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو وہیں کشمیری جو خواتین ہیں جو ہمیشہ اس تحریک آزادی میں ہمارے شانہ بشانہ رہیں، ان کی بے مثال قربانیاں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ تو وہیں 40 کے قریب تقریباً ہماری خواتین اس وقت بھارتی جیلوں میں ہیں، جی، جو ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں پابند سلاسل ہیں۔ آسیہ اندرابی ہو، فہمیدہ صوفی ہو، ناہید نسرین ہو، یا باقی جو ہماری بہنیں ہیں۔ دراصل ہندوستان ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے، ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور خواتین کے ساتھ جہاں دست درازی بھی ہوتی ہے، ہتھیار کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کشمیریوں کو توڑا جا سکے۔ ایگزیکٹلی۔ تاہم ہماری جو باہمت خواتین ہیں، جن کے حوصلے انتہائی بلند ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہندوستان کے اس بھی کسی دھوکے میں نہیں آنے والی، اور نہ ہمیں مروب کیا سر یہ بتائیے گا کہ پورم طریقے سے ایک تحریک، اب وہ بالکل کمپلیٹ میں کروں، جی، اب جہاں تہاڑ جیل میں ان کو پابند سلاسل رکھا گیا، ٹھیک ہے، انہیں سری نگر میں بھی رکھا جا سکتا تھا، جموں میں بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کے یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں ان کی سرین خلاف ورزی ہے، ایگزیکٹلی، جنیوا کنونشن کی خلاف کہ ورزی ہے۔ ایک جو متنازع علاقہ ہے وہاں کی خواتین کو آپ اپنے ملک کی جیل میں لے جا کر قید کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ پورم طریقے سے اگر ایک تحریک چلا رہی تھی یہ خواتین، تو ان پر دہشت گردی کے جو ایکٹس ہیں، جو قوانین ہیں، وہ لگا کر ان کو جیل میں ڈالنا، کیا یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں آسیہ اندرابی صاحبہ یا جو دیگر خواتین ہیں، فہمیدہ صوفی ہو، ناہید نسرین ہو، ٹھیک ہے، وہ کشمیر کاز کی پورا من وکالت کرتے ہوئے اپنی آواز بلند کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور جہاں دہشت گردی سے جوڑا گیا ان پہ جو کالے قوانین نافذ ہے، جو وہاں آلریڈی ڈریکونین لاز ہیں، چاہے افسپا ہو، PSA ہو، پوٹا ہو، ٹاڈا ہو، اس طرح مطلب درجنوں وہاں پر بلیک لاز نافذ ہیں، اور بھارتی فورسز کو استثناء حاصل ہے، وہ کسی کو بھی ماریں، گرفتار کریں، تشدد کریں، ہماری پراپرٹی کو ڈسٹروائے کریں، وہ کسی جگہ جواب دینی ہے، ٹھیک ہے، ڈریکونین لاز ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ تو وہی جھوٹے مقدمات میں یہ خواتین پابند سلاسل ہیں، جو بین الاقوامی قوانین کی سرن خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے، اور بغیر ٹرائل کے، بغیر کسی آپ ثبوت کے خواتین کو پابند سلاسل کر رہے ہو، یہ تمہاری نام نہاد جمہوریت پہ ایک کالا دبا ہے۔ ان کے حوصلے جو بلند ہیں، ان کا جو جذبہ ہے، انہیں ہندوستان توڑ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا۔ عمر عبداللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میری کوئی بات نہیں سنتا، جو کہ اس ٹائم کشمیر کے میں وزیر اعلیٰ ہیں،
اور کشمیری جو عوام ہے انہوں نے ان کو اس لیے منتخب کیا کہ وہ اسمبلی میں جا کر قانون سازی کریں اور جو ریاست کی ریٹ ہے، جو ریاست کی شناخت کا مسئلہ ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو. لیکن وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ یہ کہیں گے کہ میری کوئی سنتا نہیں ہے تو ان کے اس سیٹ پر ہونے کا کیا کوئی فائدہ ہے؟ اس کو آپ کس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات جو شیخ ڈائناسٹی ہے یہ کبھی ہماری لائل نہیں تھی. جی. شیخ عبداللہ نے غداری کی، اس کے بعد ان کے بیٹے فاروق عبداللہ نے ہم پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. یہ کالے قوانین تو اسی دور حکومت میں نافذ ہوئے. جی. تو وہی عمر عبداللہ نے بھی لوگوں کو دھوکہ دیا، اسٹیٹ ہوڈ یعنی جان بوجھ کر قانون سازی جو ہے وہ بھارت کے حق میں، اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی. جی. پھر اسٹیٹ کی بات کی، 370-35A کو ختم کرنے کی بات کی، تاہم وہ جھانسے میں آیا. اور پھر اس نے لوگوں کو بھی جھانسا ہی دیا اپنے اقدار کے لیے. اب مقبوضہ جموں کشمیر کی جو اسمبلی ہے یہ پاور لیس اسمبلی ہے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اختیارات تو ایل جی سنہا کے پاس ہے، اختیارات تو دہلی کے پاس ہے. وہاں سے جو فیصلے آئیں گے وہی امپلیمنٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. عمر عبداللہ یا جو اس کی ٹیم ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی ہے. کشمیریوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. اب ہماری شناخت، اب ہماری پہچان، ہمارا تشخص سب کچھ ختم کیا جا رہا ہے. ہندوتوا کو وہاں پر وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں. ہمیں دین سے بھی دور کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے تمام جو حقوق ہیں وہ سلب ہے، مذہبی حقوق ہو، انسانی حقوق ہو، بلکہ بنیادی حقوق ہی سلب ہے. اور یہ سب کچھ RSS کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، مودی کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. بہرحال لوگوں کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس ظلم و ستم کا جو ہے مقابلہ کرنا. سر اگر یاسین ملک کے کیس کو جو ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے اس کو اگر دیکھیں، ایک مسلح جدوجہد چھوڑ کر انہوں نے پورا راستہ اختیار کیا اور جو UN کے قوانین ہیں ان کے اکارڈنگ انہوں نے جو ہے ایک مفاہمت کی راہ نکالنے کی کوشش کی. اس کے باوجود جو عالمی قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو بھارت کی ایجنسیاں ہیں انہوں نے جو من گڑت اور ایزمپشنز بیسڈ، ججمنٹ بیسڈ ان پہ ایلیگیشنز لگا کر جو ہے سزائیں دیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ عالمی قوانین کے خلاف نہیں آتا؟ دیکھیں، یاسین ملک ہو یا دوسری لیڈرشپ جو پابند سلاسل ہے، گھروں کے اندر مقید ہے، تو وہیں ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ کمپوزٹ ڈائلاگ ہو. کشمیری چونکہ پرائمری پارٹی ہے، پرنسپل پارٹی ہے اور اس کانفلکٹ میں ہمارا اہم رول ہے، تو وہیں اگر ہماری لیڈرشپ نے ہندوستان کے کئی سابقہ وزراء اعظموں سے بات کی ہے تو یہ دراصل اسی کی عکاس ہے کہ ہم پرامن طریقے سے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ چاہتے ہیں. بالکل. اور اس پہ دہشت گردی کے ایکٹس لگانا ہمیشہ سے ہی مکاری کی ہے، سازشیں کی ہے. اس مومنٹ کو ختم کرنے کے لیے بڑے حربے آزمائے گئے. بالکل. اب لیڈرشپ جو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے ان کو توڑنے کے لیے ان پہ مقدمات لگائے گئے، جھوٹے الزامات ہیں سارے، assumptions based, judgment based. تو پھر عمر قید کی سزا دینا، جلائے وطن کرنا، پھر پھانسیاں دینا. دراصل ہندوستان شکست سے دوچار ہے، ہمیں اپنے آزادی سے، حق سے دور نہیں کر سکتا ہے. ہمارا جو جذبہ حریت ہے اس سے ختم نہیں کر سکتا. سر امن کی خواہش رکھنے والوں کو اگر کے لیے NIA نے اگر سزائے موت کا مطالبہ کیا ہے تو یہ بھی تو عالمی قوانین کے خلاف جاتا ہے. اور جو خاص کر جو اس کورٹ میں جو ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، اس فیصلے میں جو جج پروین سنگھ ہے ان کے یہ ریمارکس تھے کہ دس کیس ڈز ناٹ کال فار اوارڈنگ ڈیتھ سینٹینس. تو کیا یہ واضح عدالتی فیصلہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود عدالت کو کیوں پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ایجنسیوں کے بہاف پہ جو فیصلہ دیں؟ دیکھیں، ہندوستان میں اس وقت جو بھی ادارے کام کر رہے ہیں دراصل وہ مودی کا بڑا انفلوئنس ہے. بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، کورٹس ہو، میڈیا ہو، وہ سارا RSS کے کنٹرول میں. اب وہ جو چاہیں وہاں وہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ بے گناہوں کو پھانسیاں بھی چڑھا سکتے ہیں. اور اس دوران آپ نے دیکھا کشمیر کو چھوڑ کے ہندوستان کے اندر جو بھی مودی کا مخالف تھا یا جو بھی کوئی اپنی آواز بلند کر رہا تھا اس پہ بھی کالے قوانین نافذ کر دیے گئے، انہیں بھی پابند سلاسل کیا گیا، ان پہ بھی بین لگا دیا گیا. یہ لاقانونیت ہے وہاں پر. اور ہندوتوا ذہنیت جو ہے نا وہ اس وقت یعنی ہندوستان اپنے ہی جو بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو ہی بالکل. جو امبیڈکر نے اس وقت وہ آئینی جو ہے نا کہا کہ میں اس کو جلا دوں، اور آج اس آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے.
ہندوستان میں اس وقت ہندوتوا جو راج ہے نا وہ ہندوستان کو بربادی اور تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. سر آزاد کشمیر میں چلنے والی تحریک کی اگر بات کی جائے جو ایکشن کمیٹی کی سرکردگی میں ہو رہا ہے, کوئی بھی جو یہ آسیہ اندرابی ہے یا باقی اسیران ہیں جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جیلوں میں, ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی جاتی, اس کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک طبقہ جس نے رائٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے یہ تو ہر ایک کا حق ہے, مگر جب آپ کشمیر کاز کو دور رکھو گے اور پھر ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جس سے دوریوں نے جنم لیا, مطلب اندیشہ ہے کہ تقسیم نہ ہو جائے. ہم آر پار جو کشمیری ہیں الحمدللہ بہادر لوگ ہیں, چھتوں پہ جا کر لڑنے والے قوم ہیں, اور آزاد کشمیر میں بھی ایسے ہی لوگ ہیں جن کی ایک غالب تعداد ہے. تاہم ایک چند گروہ, چند لوگ, چند عناصر اگر اٹھ کھڑے ہو جائیں پھر وہ غیر آئینی اور غیر قانونی یا غیر اخلاقی باتیں کریں, ان کی کسی جگہ نہیں ہے. تو وہیں آزاد کشمیر کا اگر کوئی نوجوان اپنی رائٹس کی بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن کشمیر کاز بھی امپورٹنٹ ہے. اور جہاں کوئی ایسی باتیں آئی ہیں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مہاجرین سیٹس کے ہاتھ میں کا جو مطالبہ ہے یہ مسئلہ کشمیر سے دستبردار ہونے کے لیے؟ دیکھیں 1955 میں یہ سیٹیں جب مختص کی گئی تاکہ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر اسمبلی میں قانون سازی اور انتظامیہ میں اپنا حصہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور 1947-48 میں مائگریشن کر کے جو لوگ آئے تھے اس وقت اگر آپ دیکھیں چودھری غلام عباس جیسا ویژن کیا کسی کمیٹی کے ممبر میں ہے؟ وہ کے ایچ خورشید جیسا ویژن یہ رکھتے ہیں؟ سردار ابراہیم, سردار عبدالقیوم خان یا مولانا میر وائز یوسف شاہ صاحب جیسا ویژن ہے ان کے اندر؟ ایگزیکٹلی. انہوں نے اس وقت یہ قائم کیا. اور یہ جب مقبوضہ کشمیر سے لوگ آئے تھے, چاہے وہ مختار امین تھا, چاہے وہ ایم علی کنول تھا, مسلم کانفرنس کی وہ جنرل سیکرٹری رہے, کے ایچ خورشید پریزیڈنٹ رہا ہے, چودھری غلام عباس سپریم ہیڈ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ رول تھا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا آزاد کشمیر کے اندر. سر آنے والے وقت میں جی ان کو ختم کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر قانونی اقدام ہوگا, آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ یہ کشمیر کاز کی نمائندگی کرتی ہے. اگرچہ اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اصلاحات کی ضرورت ہے. وہ چہرے سامنے آنے چاہیے جن کا تاریخ آزادی کشمیر کے ساتھ قریب تر رشتہ ہو. ٹھیک ہے. جو سعید علی شاہ گیلانی کی آواز بنے, چودھری غلام عباس اور یاسین ملک کی آواز بنے, نہ کہ یہ چوتھی جنریشن ہو جنہیں کشمیر کا جو ہے نا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ایون جو نئے چہرے اس میں آ جائیں, کشمیر کاز کو ہائی لائٹ کریں اسمبلی کے اندر بھی, باہر بھی اور دنیا بھر میں. بالکل. تاہم اگر اس طرح کا مطالبہ ہے کہ ان کو ختم کیا جائے, یہ غیر قانونی اقدام ہوگا. اس میں جو ہے نا اصلاحات کی بہرحال ضرورت ہے تاکہ ہم مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں, آزاد کشمیر بھر میں ہائی لائٹ کریں. ٹھیک ہے. سر آزاد کشمیر میں کس سیاسی جماعت کا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے الیکشنز میں؟ کیا ایم سی؟ دیکھیں سارے آزاد کشمیر کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. پاکستان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے نہ ختم ہونے والا رشتہ. میں آپ کو بتاؤں جو اپرچونٹیز آزاد کشمیر کو نوجوان کو حاصل ہے, آپ کی اسٹیبلشمنٹ پورے آزاد کشمیر کے لوگ ہیں. 11 جنرل ہے اس وقت. آپ کی بیوروکریسی جو ہے وہ ساری کشمیری ہیں. آپ گنے سپوکس پرسن فارن آفس کا اس وقت کشمیری ہے. یہاں چیمبر آف کامرس کا چیئرمین ہو, بار کونسل کا پریزیڈنٹ ہو, ڈپلومیٹ ہو, سارے کشمیری ہیں. کرکٹ ٹیم کے کپتان تک کشمیری ہے. یہاں کے پولیٹیشین کشمیری ہیں. آزاد کشمیر کے ہزاروں بچے یہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں مختلف کالجز کے اندر, یونیورسٹیوں کے اندر, اور دنیا بھر میں اگر وہ لوہا منوا رہے ہیں تو وہیں پاکستان نے ہمیشہ گلے لگایا. آزاد کشمیر میں خوشی ہو یا غم, پاکستان ہمیشہ ہمارے ساتھ رہا. زلزلہ آیا آپ دیکھیں, دل کھول کے مدد کی. بالکل. اس کے برعکس آپ مقبوضہ کشمیر کی طرف جائیں, کوئی اپرچونٹی نہیں. میرا بچہ جودھ پور جائے, راجستھان جائے, ہریانہ جائے پڑھنے کے لیے, اس کی لاش واپس آتی ہے. میرا بھائی وہاں بزنس نہیں کر سکتا انڈیا میں, وہ کوئی ٹریڈ نہیں کر سکتا ان کے ساتھ, زندگیوں کو خطرات لا کے وہاں پر. اور کشمیریوں کو وہاں وہ دہشت گرد کہا جاتا ہے. تو وہیں پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا مختلف کشمیریوں کو ستایا گیا ہے, جھارکھنڈ میں, ہماچل پردیش میں, ہریانہ میں, ہر جگہ. تو یہ فرق ہے, لہٰذا اس فرق کو جانے اور ناشکرہ نہ بنے, پاکستان کو مضبوط کرے. پاکستان ہمارا محسن وکیل ہے, اور ہماری جدوجہد بھی تکمیل پاکستان کی ہے. بالکل. اگر یہ کوئی سمجھے نا کہ آؤٹ آف باکس کوئی سولوشن ہوگا یا ہم کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں,
وہ غلط فہمی میں ہے. بالکل فیوچر میری لڑائی نظر پاکستان کی لڑائی ہے, میری لڑائی تکمیل پاکستان کی لڑائی ہے, میں قائد اعظم پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں نے جو قربانیاں دی ہیں نا, جو ہلالی پرچم میں اپنے آپ کو لپیٹ کر دفن کرتے تھے, ان کی یہ وصیت ہوتی تھی, یہ میسج تھا پوری دنیا کے لیے. اب اگر کوئی کہے کہ جو ہے نا وہ ہندوستان کی طرف پاکستان بھی ظالم ہے, میرے خیال میں وہ ناانصافی ہوگی. اور اس طرح کا بیانیہ راج ناتھ کا بیانیہ ہے. اس سیٹوں کو ختم کرنے کا بیانیہ بھی راج ناتھ کا ہے, یہ ایکشن کمیٹی کی سوچ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ راج ناتھ سنگھ نے وہاں سے کہا کہ کشمیر کو کس طرح سے دور کیا جائے پاکستان کے, مختلف حربے آزمائے گی. بالکل وہ رنجیت ڈوبل کے جو ریسنٹ ریمارکس ہیں, رنجیت ڈوبل, راج ناتھ سنگھ, یہ ان کی سازش ہے. تو لہٰذا ہمیں باخبر, ہمیں ہوشیار رہنا پڑے گا ایگزیکٹلی, اور اس سازش کو ناکام کرنا. بالکل. لون صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کشمیر ڈیجیٹل کے لیے وقت دیا. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.